چودھری غلام صاحب چودھری صاحب سے سوال کر لیں آپ. اور یہ بسپ کے اوپر بہت زیادہ ریئیکٹ کر رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نون, اس کے اوپر بھی کامنٹ کر دیے گا. چودھری منظور صاحب سے سوال بھی کر لیں. چودھری صاحب. نہیں, چودھری منظور صاحب ماشاءاللہ ہمیں بڑا فخر ہے کہ ڈاؤن ٹو ارتھ سیاستدان ہے اور لگی لپٹی رکھے بغیر بات کرتے ہیں. تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ گراؤنڈ پر جو خدمات مسلم لیگ نون کی حکومت لے کے آئی ہے اس کا کیا اثر ہو رہا ہے اور لوگوں کے کیا جذبات ہے. لیکن پھر بھی پیپلز پارٹی اس حکومت کے ساتھ بھی چلنا چاہتی ہے اور اس کو چلانا بھی چاہتی ہے اور سمجھتی ہے کہ یہی راستہ ہے ملک میں استحکام کا. تو پھر آپ لوگ جو باتیں کرتے ہیں لوگ اس لیے ان کو سیریسلی نہیں لیتے. چودھری صاحب نہیں, یہ بات ٹھیک ہے اس حد تک, لیکن دیکھیں نا, آپ اگر کسی کے ساتھ بھی, مثلا میں آپ کے ساتھ اسٹوڈیو میں بیٹھا ہوں, اب میں لڑے بغیر بھی آپ سے بات کر رہا ہوں, میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ بھئی یہ بات ٹھیک ہے, یہ بات غلط ہے. ایون پارلیمنٹ کے اندر بے شمار باتیں ایسی ہوتی ہیں جو اپوزیشن کی مانی جاتی ہیں. ہم نے بہت سارے بلز دیکھے ہیں جو اڈاپٹ ہوئے ہیں, میں خود ممبر رہا ہوں, تو ہم نے بہت سارے بلز دیکھے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے جو کچھ اناؤنس کیا ہے وہ تو آپ کسی سے جا کر پوچھیں کہ آپ کی کتنے ایکڑ زمین تھی, اس پہ کیا کھڑا تھا, کیا اس کا یہ کمپنسیشن ہے, آپ کے لیے قابل قبول ہے, لوگ آپ کو بتا دیں گے. اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قابل قبول نہیں ہے لوگوں کے لیے, آپ مشورہ کرتے اس پہ کمپنسیشن کو اناؤنس کرنے سے پہلے, تو اس میں کیا حرج کیا ہے. رہی بات یہ دیکھیں پھر سیاست میں سم ٹائمز راستے بھی ایسے ہو جاتے ہیں. ہم تو جو پنجاب والے تھے انہوں نے کہا تھا کہ سب جماعتوں سے بات کریں, راستہ تو کہیں اور سے بند ہوا جب اگلے دن اناؤنسمنٹ آ گئی کہ ہم پیپلز پارٹی سے بات بھی نہیں کرنا چاہتے. تو پھر راستے مسدود بھی ہوتے ہیں پالیٹکس میں سم ٹائمز. اچھا, لوگوں کو بڑا اعتراض ہے کہ گندم کی سپورٹ پرائس پچھلی حکومت کے اندر وہ ختم کر دی گئی, پنجاب کے اندر سندھ نے اس کے اوپر زیادہ ریئیکٹ نہیں کیا. وہ ایک موقع تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو فورسفلی اس کے اوپر آواز اٹھانی چاہیے تھی, کیونکہ آپ پنجاب سے ہیں, میں بھی چودھری صاحب, کیونکہ پنجاب کا کسان تو پچھلے سال 2 سال سے مر گیا. مطلب نہ اس کو گندم کی سپورٹ ملی پرائس, نہ اس کو گنے کی ملی, اور اب یہ کی ملی. اب پتہ نہیں کتنا عرصہ وہ پیچھے صاحب آپ تو ملک تباہ ہو گیا ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہاں پہ پرابلم کیا ہے. انہوں نے پچھلے سال کہا کہ ہماری حکومت کا کیا کام ہے جی, یہ انٹرنیشنل یہ مارکیٹ فورسز طے کریں گے, حکومت اس میں نہیں آئے گی. اب کیوں آ رہی ہے حکومت؟ سندھ گورنمنٹ نے 4200 پہ پرچیز شروع کی, انہوں نے بین الصوبائی پابندی اٹھا دی. تو سندھ تو اکیلے رحیم یار خان کی گندم نہیں برداشت کر سکتا. مطلب رحیم یار خان ڈسٹرکٹ میں اتنی گندم ہوتی ہے کہ پورا سندھ مل کر بھی نہیں خرید سکتا, انہوں نے بھی بند کر دی. اب پابندی لگا دی ہے. اب جب کسان کے پاس تھی تو 2200, تو اب 4000 میں. جب مکی کسان کے پاس تھی تو 1600 میں, اب 3500 میں, 4000 میں. اب یہ بتائیں نا کدھر گئے. اور اوپر سے کیا کرنا چاہتے ہیں, کہتے ہیں پاس کو بند کر دیں. بند کر دینی ہے باقاعدہ. یہ میں اس کمیٹی میں ہوں جس میں میں روز میری وہاں پہ پرابلم ہو جاتا ہے ان کے ساتھ. زرعی بینک ہم نے بیچ دینا ہے, پرائیویٹائز کر دینا ہے, ہم نے NFC بند کر دینی ہے. بھائی آپ ایگریکلچر سیکٹر کو بالکل کلوز کرنے لگے, اور اس ملک کے اندر آپ جب ٹرن اراؤنڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایگریکلچر سیکٹر کے ذریعے کر سکتے ہیں. انڈسٹری تو لگاتے آپ کو 10 سال لگ جائیں گے. انڈسٹری کون لگائے گا؟ 50-60 روپے جو 70 روپے بجلی کا بل ہے, یہاں پہ کون لگائے گا؟ انڈسٹری وائبل ہی نہیں ہے. اور وہ کس نے کیے معاہدے کہ میں اس بجلی کی قیمت دے رہا ہوں جو میں استعمال بھی نہیں کر رہا, جو کارخانے چل بھی نہیں رہے. اور اوپر سے یہ جو آپ کو شاید آپ کے لیے خبر ہو, 4600 ارب روپیہ تو اس کا ہے نا سرکولر ڈیٹ. ابھی گیس کا دیکھیے 3000 سے اوپر وہ چلا گیا, جو شاید بالکل صحیح معاہدہ کر کے. امیڈیٹلی آپ کی رائے میں پنجاب کے اندر جو متاثرین ہیں, خاص طور پر کسان ہیں, آپ وہ کس شکل کے اندر ان کو پیسہ دیا جا سکتا ہے؟ بس ایک اچھی رائے ہے, فیڈرل پروگرام ہے, مجھے نہیں پتا اس کے اوپر کیوں اعتراض کر رہی ہے. میں سوال چودھری صاحب, مسئلہ صرف یہ ہو رہا ہے کہ پاکستان کے اندر بدقسمتی یہ ہے کہ جو متاثرین ہیں ان کے پاس وہ پیسہ پہنچتا نہیں ہے. یہی ہم کہہ رہے ہیں. مثلا 23 میں سیلاب آیا, صرف ستلج میں آیا تھا. اس بار بدقسمتی یہ ہے کہ
کہ پنجاب کی تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب اس لیے بنا کہ 23 کے اندر جو تھا وہ صرف اکیلے ستلج میں تھا. کسی سے پوچھ کر بتائیں, کسی سے پوچھ کر بتائیں 23 کے سیلاب کا کسی کو 1 روپیہ دیا گیا؟ 24 میں ان کی حکومت آ گئی تھی نا, اسیسمنٹ ہو گئی تھی 4-6 مہینے کے اندر, چونکہ سپٹمبر میں وہاں پہ سیلاب آیا تھا. تو کیا دیا انہوں نے؟ 1 روپیہ بھی نہیں دیا, کسی کو 1 روپیہ تک نہیں ملا. اور اس کو آڈٹ کروا لیں, آپ کو اب پتہ چل جائے گا کہ کیا ہے, کتنا سیلج کے بل بنے, کتنے کھانے کے بل بنے, 23 کا آڈٹ کرا لیں. اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس کمپیوٹرائزڈ گرداوری موجود ہے, ریکارڈ موجود ہے, کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ پتہ ہے گھمن صاحب کی کون سی فصل ہے, میری کون سی ہے, چوئی صاحب کی کون سی ہے. کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. وہ تو ہم ریلیف کے لیے کہہ رہے تھے کہ ہیومن ہینڈ کو نکالیں تو لوگوں کی ڈائریکٹ جیب میں پیسے چلے جائیں, وہ سیلج خریدے, وہ جو مرضی خریدے, اس کی مرضی. اب جو پیسے دینے ہیں انہوں نے جو اناؤنس کیا ہے پیکج, وہ تو آپ ان کو چیکس کے ذریعے دے دیں, ہم کب روک رہے ہیں. لیکن اس کو آپ فوری طور پر کیسے کریں گے؟ اور کہہ رہے ہیں جی اب پٹواری فیصلہ کریں گے, پٹواری اب پیسے لیں گے. پٹواریوں کی تو ماجے لگی. سمپل یہ ہے کہ آپ کے پاس کمپیوٹر قصور کا بتائیں نا, گرداوری ہٹ علاقوں میں جی وہ کہہ رہے ہیں قصور میں جو 150 سے زیادہ دیہات ہیں, چونکہ ستلج انٹر ہی قصور سے ہوتا ہے. قصور سے پہلے ایک یونین کونسل ہماری سیجرا, وہاں سے انٹر ہوتا ہے, پھر آگے انڈیا میں چلا جاتا ہے. فیروزپور ہیڈ ورکس آتا ہے, فیروزپور ہیڈ ورک سے کوئی 200 میٹر کے فاصلے پر پھر واپس ایک کنارہ ادھر آتا ہے, ایک کنارہ ادھر, تھوڑی دیر کے بعد سارا بالکل اپر پنجاب. اور حالت یہ ہے کہ 3.5 لاکھ سے اوپر چلا ہے, 5 بار آیا ہے, یہ پہلے کبھی نہیں ہوا. اچھا, اس میں سے 1.5 لاکھ سلمان کی پہنچتا رہا ہے.